انسان کی حقیقت سمجھ نہیں، ولی کی حقیقت سمجھ نہیں، نبی کی حقیقت سمجھ نہیں، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا. ابھی ایک شعر پڑھا تھا میں شروع میں، ذرا اس کے بارے میں ایک بات بول کر ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کیونکہ اس کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا. یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. تو کیا مطلب کہ اللہ کے عرفان سے بڑا رسول اللہ کا عرفان ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہاں بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے. جو رسول کو پہچانے بغیر خدا کو پہچانتا ہے اس کا عرفان کامل نہیں ہوتا. سورج کا رب، رب الشمس، رب القمر، رب السماوات، رب الارض، ایسا اللہ تعالیٰ کو جو پہچانتا ہے، آسمان کا رب، زمین کا رب، چاند کا رب، سورج کا رب سمجھ کر جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کا عرفان مکمل نہیں ہوتا. جو رب محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس کا عرفان اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ قربانی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، خود قربان ہونے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اب عرفان محبت ہونا تو کیا ہونا؟ ولایت کی شان سمجھے تو نبوت کی شان سمجھ میں آتی، نبوت کی شان سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی. جو انسان دکھ رہا ہے اس کی شان آپ نہیں پہچان سکے، جس کی نشانیاں ہیں اس کو آپ نہیں پہچان سکے، تو جس کی کوئی نشانی نہیں ہے اس کو کیا پہچانیں گے؟ اس واسطے اہل دل بزرگ فرماتے ہیں انسان کی اہمیت بتاتے ہوئے، میں تو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، میں تو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے. نام ہے عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں تو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے. نام ہے عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں. کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے ہیں نبی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہوں کہ اب آپ کے سامنے ہمارے مولانا بہت بڑا، میں گندی زبان سے کیا تعریف کر سکتا ہوں. پہلے سے ہے مولانا، اول سے ہے آخر تک رہیں گے. مولانا ہر سال ہمارے مسجد محمدیہ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر ہمارے سب کو لے کے چلنے والے مولانا کی میں تعریف نہیں کر سکتا، میری زبان کی بس کی بات نہیں ہے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اب ہمارے ایس المفسرین فخر نظامیہ علامہ مولانا محمد شفیق احمد صاحب نقشہ بندی کامل حدیث جامع نظامیہ سرزمین سے حیدرآباد تشریف، سرزمین حیدرآباد سے تشریف فرمائے. مولانا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطابات سے تمام ان کے قلوبوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى من وعلاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تہنشین پر تشریف فرما، سرپرست جلسہ تقدس معاب پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور غوث العظم علامہ مولانا حافظ سید شاہ ہاشم عارف پاشا قادری قبلہ مدد اللہ العالی، صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب قبلہ، مہمان حضرت علامہ مولانا سلطان نور الدین صاحب قبلہ، سجادہ نشین آستانِ عالیہ گدوال شریف، اور دیگر علماء کرام، معزز سامعین کرام، پردہ نشی سننے والی ماؤں اور بہنوں،
اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور شافعی یوم النشور امام الانبیاء والرسل حضور قدمی مرتبت آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات جملہ ستود صفات کل وجہ تخلیق کائنات آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسانک. اور پھر اپنے محبوب مقبول بندے ولی حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اپنے چنندہ بندوں کو جمع فرمایا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت عارف باللہ عاشق رسول اللہ محسن الی خلق اللہ خلیفہ حضور حاجی امداد اللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر بانی جامع نظامی علیہ رحمت و رضوان ایک حدیث شریف کو منظومی انداز میں فرماتے ہیں ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہے تو ذکر انبیاء. تو جو ہم ذکر اولیاء کر رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے علی شاخ اس کی ثمر غوث اعظم علی شاخ اس کی ثمر غوث اعظم. اور پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم ندا لا تخف آئی تب غوث اعظم. جس طرح عقیدہ مضبوط ہوگا اور پھر آپ حضور سرکار پیران پیر سے وابستگی قائم کر لیں گے جب پریشانیوں میں پکاریں گے تو جب اندازہ ہوگا کہ امداد کیا چیز ہوتی ہے. ہم پکاریں گے ہی نہیں تو امداد کا مزہ ہی کیسے معلوم ہو. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا پکارا تمہیں میں نے جب غوث اعظم ندا لا تخف آئی تب غوث اعظم. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم غلاموں کا رکھ لو بھرم غوث اعظم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں سرپرست جلسہ اور صدر جلسہ اور ہمارے مہمان آئے ہوئے تشریف فرما ہوئے علماء کرام کے اور آپ کے درمیان حائل ہوئے بغیر سعادتاً برکتاً کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے پوچھا گیا کہ یا شیخ آپ کو کبھی اطلاع ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا میری عمر جب 7-8 سال کی تھی جب میں مدرسہ جا رہا تھا تو فرشتے میرے ارد گرد آ رہے ہیں اور لوگوں کو راستہ بناتے ہوئے مجھے لے جا رہے ہیں. اور جب میں مدرسہ پہنچتا ہوں تو بچوں سے کہا جاتا ہے بچوں ہٹ جاؤ اللہ کے ولی آ گئے ہیں. حضرت سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ماپیٹ ولی ہیں. آپ سرچ کرو ایک ہوتا کسبی
ایک ہوتا وہابی، کسب سے حاصل ہونا، اس سے بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، لیکن بہت ساری مسائل میں آپ کو لیل و نہار وقف کرنے پڑتے ہیں، اور خوب مشقتیں، محنتیں، مجاہدے، مراقبے، مشاہدے کے بعد میں آپ کو منصب ولایت عطا ہوتی ہے. یہ کسب ہے. اور ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ بن مانگے مل جاتی ہے. حضرت سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم الطرفین، حسنی حسینی سادات، بن مانگے نعمت ہے. حسنی حسینی سادات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو پاکیزہ عظیم ہستیوں سے جو جلوہ افروز ہوئے، وہ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی میں تشریف لائے تو 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں شریف میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے ہر حصے میں 11ویں شریف کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. حتیٰ کہ بغداد شریف میں عرض شریف کی تاریخ بھی 11ویں شریف ہی ہے. لیکن یہ 11ویں شریف کو نہ سرکار پیران پیر غوث العظم کی وقت وصال ہے، نہ تاریخ پیدائش ہے. پیدائش ہے نہ وصال پردہ فرمانے کی تاریخ ہے. آپ تشریف لائیں 29 شعبان المعظم، چاند رات، یکم رمضان سمجھیے، تشریف لائے. چاند میں اختلاف ہو گیا، چاند نظر آیا نہیں آیا، کل روزہ رہنا نہیں رہنا، رات میں سحری کرنا نہیں کرنا، جیسا آج بھی اختلاف ہوتا. بخاری صاحب دہلی میں اعلان کر دیا چاند نظر آیا، حیدرآباد میں رویت ہلال کمیٹی اعلان کر دی چاند نظر نہیں آیا. یہاں اعلان ہوتا چاند نظر آیا، وہاں بولے چاند نظر آ گیا. تو اختلاف ہوتے رہتا ہے. اس دور میں بھی اعلان ہوا، اختلاف ہوگا چاند میں کہ نظر آیا نہیں آیا، بات بولتے نظر نہیں آیا. تو اب دوسرے دن جو یہ شہرت ہو گئی کہ سادات گھرانے میں، ایک متقی گھرانے میں ایک شہزادہ پیدا ہوا اور وقت سحر سے بھوکا پیاسا ہے. تو دلیل بنا کر لوگوں نے اس دن کا روزہ رکھا. سرکار پیران پیر تشریف لائے تو لوگوں کو شریعت کی تعلیم بھی دی، خود بھی عمل کر دی. شریعت کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی سرکار پیران پیر کی زندگی مبارکہ کو دیکھیے. کم عمری میں شیرخواری میں پیدا ہوتے ہی شریعت کے دامن میں. حالانکہ جب تک بلوغ کو نہیں پہنچتے ان پر جو شریعت پابند بھی نہیں ہوتی. 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر میں مارو، کیوں 5 سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں آیا؟ بلکہ بالغ نہیں ہوا، عقل نہیں ہے. لیکن میرے پیران پیر غوث العظم کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، پیدا ہوتے ہیں تو وقت سحر سے دودھ نہیں پیتے ہیں، تو وقت افطار تک نہیں پیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا العلماء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام وارثین انبیاء کرام. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ولی ہی، اللہ کے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. علماء سے مراد کون سے؟ یہ سند رکھنے والے نہیں، ہم جیسے علماء کرام اللہ سے محبت رکھنے والے، خوف کھانے والے. ارے خوف تو سب کھاتے ہیں، ڈر تو سب کو ہوتا ہے. دوزخ کا بھی ڈر ہے، اللہ کے غضب کا بھی ڈر ہے، لیکن ڈرنا ہمارا الگ ہے، ان کا الگ ہے. وہ ڈرتے ہیں تو مکمل شریعت کی زندگی گزارتے ہیں. تو حکم ہوا کہ یہی لوگ سچے ڈرنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اولیاء کرام کی زندگیوں میں ہر ولی صاحب علم و ادب بھی ہوا ہے، صاحب کرامت بھی ہوا.
صرف صاحب کشف و کرامت نہیں، کشف و کرامت کے ساتھ علم والے بھی ہوئے۔ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فقیہ علماء شاگرد رہے ہیں۔ حضرت غریب نواز آپ مدینہ شریف میں محدث رہے ہیں۔ لوگ بولے یہ ایک مجنون، ایک شاعر، کیا بولتے ہیں، مجذوب قسم کے ہیں، نہیں، محدث رہ چکے ہیں۔ حضرت خواجہ دکن بنداران رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم تصانیف آپ کی علمی شان کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اولیاء کرام صاحب علم رہے، اسی لیے سرکار پیران پیر نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم کو اتنا حاصل کیا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت کو پہنچ گیا۔ علم دین کو اتنا حاصل کیا میں نے مقام قطبیت کو پہنچ گیا۔ ابھی آپ سنیں پیشرو مقرر سے کہ سرکار پیران پیر بچپن سے میں علم کے شوق میں بغداد کا سفر کی، گیلان سے بغداد گئے اور تعلیمی دوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کے غوث سے ملنے کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے۔ دو دوست تھے اور حضرت پیران پیر اس دور سے علماء کا، مشائخین کی محبت اور ان کا ادب، ان کے صحبت میں بیٹھنا، یہ ہمارے بڑے پیر کی سنت رہی۔ بڑے پیر اور ان کے دو دوستہ مل کے اپنے وقت کے غوث سے ملنے جا رہے ہیں۔ راستے میں تینوں دوستہ ہیں، تینوں طالب علم ہیں، سرکار پیران پیر بھی طالب علم ہے، وہ دو دوستہ بھی طالب علم ہیں۔ ان میں سے ایک دوست بولا میں جا کر اس غوث سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ غوث لاجواب ہو جانا۔ دیکھیے کیا بے ادبی لے کے جا رہا کم وقت کے غوث کو لاجواب کرنے کے لیے جا رہا، بولے ایسا سوال کروں گا غوث لاجواب ہو جانا۔ تو دوسرے سے پوچھے تم کیا کرتے؟ بولے دیکھتا ہوں ایک ایسا سوال کرتا ہوں کیا جواب دیکھتے معلوم ہوتا۔ تو انہیں بھی کم وقتی کرا، بدبخت ہے انہیں بھی، لیکن ذرا نرم پالیسی اختیار کیا، دیکھیں گے کیا جواب دیتے۔ اب دونوں مل کے سرکار پیران پیر سے پوچھے، بولے آپ کیا کرتے؟ بولے نہ سوال کروں گا نہ جواب، صرف تکتا رہوں گا غوث کے چہرے کو، ان کے چہرے پہ دیدار کے لیے جا رہا ہوں، نہ سوال کروں گا نہ جواب دوں گا، بس چہرہ دیکھتا رہوں گا، کیونکہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بس کیا اچھا ارادہ لے کر گئے۔ جانے کے بعد ہوا کیا، تخت بچھا ہوا ہے اور غوث تشریف فرما نہیں۔ غوث کے کمالات میں، کرامت میں یہ بات داخل تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے نمودار ہوتے، دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے۔ تخت خالی ہے، حضرت نہیں ہے، جا کے تینوں مل کے بیٹھ گئے طالب علم۔ اچانک غوث جلوہ افروز ہوئے، اچانک جلوہ افروز ہوئے اور جلال میں ہے، غصے میں ہے، ان غصے بھرے لب و لہجے میں جلال بھری آنکھوں سے اس طالب علم کو دیکھا جس نے ان کو لاجواب کرنے کی غرض سے اس جگہ آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہا اے بچے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو کفر پہ مرنے والا ہے۔ بے ادبی کی غرض سے آیا، دوسرے لڑکے کو دیکھا، بولا اے لڑکے تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، دنیا تجھے حلق تک گھیر لے گی اور تو اعمال صالحہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہ جلال غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر غور فرماتے ہیں، وقت کے خطب فرماتے ہیں، اے بچے، اے شہزادے، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تو یہ اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرے دو قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت جتنے اولیاء اللہ دنیا میں حاضر رہیں گے، غائب رہیں گے، سب تیری ندا پر اپنی قدریں جھکا دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ وقت گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جو طالب علم غوث کو لاجواب کرنے کے لیے گیا تھا
وہ بڑا ذہین فتین طالب علم تھا، بڑا اچھا پڑھنے والا طالب علم تھا، مناظرے کیا کرتا تھا۔ تو یہودی عالم نے اپنے علماء کو بلا کر، یہودی بادشاہ اپنے علماء کو بلا کر اس کو بلا کے مناظرہ کرا دیا۔ اب یہ مسلمان تھے، اچھے اہل علم تھے، مناظرہ کرے اور مقابلے میں فتح ہو گئی۔ تو بادشاہ کیا کیا، وہ جو بچہ تھا نا، سرکار غوث کو جو بے ادبی کیا تھا، اس کو بازو بٹھا لیے۔ اب سینہ پھل گیا ان کا، بادشاہ بازو بٹھا لیے۔ اب کیا ہونا، دین دنیا مل گئے، سمجھ رہے ہیں، دنیا کچھ سب کچھ سمجھے، بیٹھ گئے بازو۔ بادشاہ بولا دیکھو میاں، میری ایک بچی ہے، شہزادی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں۔ اب تو کیا کہنے تھے، تو بولے سرکار اس سے بڑی اور کیا بات، میں تیار ہوں۔ بولے مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ بولے کیا ہے شرط؟ بولے تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، میری شہزادی سے شادی کر لو۔ بادشاہ کی بیٹی کی شادی کی غرض سے اور مال و دولت کی ہوس میں اسلام کو چھوڑ کر یہودی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اتنا ذہین، اتنا فتین، مناظر، لیکن بے ادب تھا، اسی لیے غوث نے اس کی اعمال کو سلب کر لیا۔ اب رہا کیا، گستاخی کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گیا اور موت ویسی ہی ہو گئی۔ غوث جو فرمائے تھے اس کی پیشن گوئی ہوئی۔ دوسرے کی زندگی میں دیکھیے کہ لوگ اتنا پیسہ کمایا، ہمارے صالح نے کر دیا، اور دیکھنے والی نظروں نے دیکھا، بڑے پیر یہ اعلان بھی فرمائے میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو جب سرکار غریب نواز یہ اعلان فرماتے ہیں، بغداد میں پیارے پیر کا اعلان ہو رہا ہے، اور خراسان میں حضرت غریب نواز اعلان کر رہے ہیں، قدمات اللہ سی والعین، میرے پیر آپ کے قدم گردن پہ رہی، میری سر پہ ہے، میری آنکھوں پہ رہے آپ کے قدم۔ جب یہ اعلان سنتے ہیں پیرانے پیر تو ارشاد فرماتے ہیں محفل میں، غیاث الدین کے بیٹے نے صداقت لی ہے، اسی لیے ہم القریب اسے ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کر دیں گے۔ چنانچہ غریب نواز کو پیرانے پیر کی دی ہوئی سلطنت ہے، اسی لیے سلطنت برقرار ہے۔ کئی بادشاہ چلے گئے، کئی حکومتیں آئی، کئی حکومتیں چلے گئی، نہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے خواجہ کی۔ 800 سال سے غریب نواز کا سکہ چل رہا ہے، غریب نواز کی سلطنت چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ سرکار پیرانے پیر کا بھیجا ہوا ہے۔ حضرت غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت کے ساتھ اعلان کیے کہ یا میرے پیر آپ کے قدم گردن پہ کیا، ارے میری آنکھوں پہ رکھ دو، میری سر پہ رکھ دو۔ یہی اعلان سرکار پیرانے پیر کو بڑا پسند آیا، تو معلوم ہوا ادب کرنے والوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، ادب کرنے والوں کو اچھا صلہ ملتا ہے، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ دنیا میں فنا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ان کی دین بھی جاتی ہے، دنیا بھی چلے جاتی ہے۔ میں ایک دو باتیں عرض کروں آپ سے کہ آج جیسا ہم میں غریب نواز پیرانے پیر کا جلسہ کر رہے ہیں تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے، یہ اعتراض کر رہے ہیں، ارے ہم کو جو کام کرنا ہے کرتے رہیں گے، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہم، خواجہ ہمارے ہیں، ہندوستان ہمارا ہے، پیرانے پیر ہمارے ہیں، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بولے اعتراض کرنا، ارے اعتراض کرنے والے سرکار کے دور سے اب سے تھوڑے یہ ہر دور میں مقابلہ کیا علماء حق، اب ڈرنے والے نہیں ہیں آپ بھی۔ حضرت پیرانے پیر کے دور مبارک میں دیکھیے عبد الصمد نامی ایک شخص تھا جو منکر تھا سرکار پیرانے پیر کی عظمتوں کا، آپ کی کرامتوں کا، آپ کے پیرانے پیر ہونے پر
آپ کے غوث اعظم ہونے پر اعتراض تھا. غوث اعظم کیسے ہو گئے نا, پیرانے پیر کیسے ہو گئے نا, دستگیر کیسے ہو گئے نا. میں نہیں مانتا, میں کو مان نہیں مانا تو تیرے نہیں ماننے سے ہم کو کیا نقصان ہو رہا, تیرا خود کا نقصان ہے نہیں ماننے سے. ابھی واقعہ دیکھے نا, وقت کے غوث کی بے ادبی کرا تو ایمان چھین لیے. اب یہ تو سلطان ولایت ہے, قاسم ولایت ہے, ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, اور ان کا انکار کر کے کیا سلامت رہنے والا ہے. تو اس دور میں عبدالصمد نامی جو تھا, میں نہیں مانتا ان کی عظمتوں کو, نہیں مانتا. وہ کیا ہوا, ایک مرتبہ بغداد شریف میں جامع نظامیہ کے سامنے سے جا رہا تھا. نظامیہ مدرسہ ہے نا, ابھی آپ کو نہیں ہے نظامیہ, تو یہاں حیدرآباد میں ہے نا, یہ بھی نظامیہ ہے وہ بھی نظامیہ ہے. فرق اتنا ہے, وہاں شاہ پڑھتے تھے یا ان کے غلام پڑھتے ہیں. یہ غلام ہے اور وہ شاہ ہے. بس جامع نظامیہ کے سامنے سے جا رہا تھا, تو ٹائم دیکھا ظہر کا وقت ہو رہا, تو بولے نماز پڑھ لیں گے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا. مسجد میں داخل ہوتے وقت خیال آیا کہ اس کو پیشاب بھی آ رہا تھا, سمجھ صاحب کو عبدالصمد صاحب پیشاب بھی آ رہا تھا. تو بولے پیشاب کر لے کے جائیں گے کیا, مسجد میں گھس دینا, جانا نماز پڑھ لے کے فارغ ہوں گے. اور اتنی تیز بھی نہیں آ رہا نا, حاجت اتنا تیز نہیں ہے, نماز پڑھ لے کے فارغ ہوں گے بلکہ خیال سے مسجد میں آ گئے صاحب. مسجد میں آ کے بیٹھنے کے بعد میں دیکھے لوگ آتے جا رہے, مسجد پوری کچاکچ ہو گئی. انہوں پلٹ کے دیکھے کیا بات ہے, اگر مسجد بہت بڑھ گئی. اب دیکھے تو کیا سرکار پیرانے پیر اپنے شاہ نشان انداز میں امامہ شریف شاہ مبارک سے وطن کیے ہوئے مسجد میں جلوہ فروز ہوئے. اب سرکار کو دیکھنا تھا, ان کے چھکے چھڑ گئے. بولے نہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے, آج ظہر کا دن نہیں ہے, جمعہ کا دن ہے. اب میرے پیر 1-1.5 گھنٹہ خطاب جلیل کریں گے, واعظ بیان ہوں گا, خطبہ شریف ہوں گا, نماز ہوں گی, سلام ہوں گا, فاتحہ ہوگی, جب تک میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا. جانا نہیں ہے, اٹھ کے پبلک بھری ہوئی ہے, مسجد بھری ہوئی ہے. اب یہ صاحب کو پیشاب بھی اسپٹ آ رہا, اور مسجد بھرے پیرانے پر سرکار آ گئے. آپ کا واضح بیان شروع ہو گیا. اب شروع ہونا تھا, انہوں تلمہ لا رہے ہیں, بے چین ہو رہی, بول نہیں سکتے, بے چین ہو رہی. لیکن میرے پیر روشن ضمیر ہے, دیکھو کیسی دستگیری کرتے, اس کو معلوم ہو گیا اس وقت دستگیری کیا چیز ہے. منکر دستگیری, اب دیکھ دستگیری کیا چیز ہے. بے چین ہو رہا. سرکار پیرانے پیر دوران واز اپنا رومال اٹھائے, نکال کے اس کے اوپر ڈال دیے. رومال ڈالنا ہی تھا کہ عبدالصمد صاحب جنگل میں پہنچ گئے. بڑا جنگل ہے, گھنا جنگل ہے. اب بولے ضرورت تو بیٹھنا ہے, شال وال لڑیں گی, بولے اپنی شال نکال کے, وہ گھر کی چابی تھی, چابی وابی بن کے جھاڑ کو لگا دیے, لگا کے ضرورت سے فارغ ہوئے. اب وضو کرنا ہے, وضو کرنے کو دیکھا تو وہاں تالاب بھی تھا, تالاب پہ گئے, وضو کر کے گئے. دیکھو اب کمال, سرکار پیرانے پہ کتنے روشن ضمیر ہے. وضو ایسا کرتے ہی رومال اٹھا لیے, وضو کرتے رومال اٹھا لیے. اٹھاتے ہی نے بولا خواب تو نہیں دیکھا, میں مسجد میں ہوں, ابھی جنگل میں گیا, پھر مسجد میں ہوں, خواب تو نہیں دیکھا. ہوتا نا ایسا, عام طور پر جمعہ میں اپن پانی نہ لے کے جاتے, خطبہ چلتے رہتا, گھومتے رہتے. عربی میں بول رہے ہیں, کھاتے بھی بول رہے ہیں, اپنے جا کر سوتے رہو, 5 منٹ کی تو نیند آتی. انہیں بھی سمجھ رہا, خواب تو نہیں دیکھا میں, بولے. پھر بولا نہیں, ہاتھ لگایا تو پانی ٹپک رہا, کچا ہے پورا. تو بولا یہ خواب نہیں ہوتا. پھر پیشاب کی حاجت بھی نہیں ہو, پیشاب بھی نہیں آ رہا. تو بولے یہ خواب نہیں ہوتا, یہ حقیقت ہے. اور جس کی میں جو مخالفت کر رہا ہوں, یہی پھر میرے کام ہے, دستگیری کرے. اب ان کی مخالفت نہیں کرنا, نماز کے بعد میں غلامی کر لینا. نماز کے بعد کیا گیا, خدمہ پکڑ لیا, سرکار معاف کر دو. بولے ٹھیک ہے معاف کر دیا, مگر یہ بات کسی کو نہیں بولنا. چھپا دیتے تھے کرامت, کسی کو نہیں بولنا بیٹا, جاؤ. اب انہیں ہو گیا تو دیوانہ,
سنی بن گیا، صحیح العقیدہ بن گیا، یہی کافی ہے، اس کو مت بول۔ میں بولا اب ہوا کہ آج سفر میں جانا ہے۔ سفر میں جاتے تھے پہلے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جا کے، ابھی بھی یہاں پر بھی ہوتا ہوں گا، کچھ بیچنے خریدنے جاتے نا، اب جا رہے ہیں تو اب سہولتیں ہیں، پلین کی سہولت ہے، ٹرین کی سہولت ہے، موٹر کار کی سہولت ہے۔ اس دور میں کہاں تھی سہولت؟ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل، رستے میں ڈاکواں ملتے بولے 10-10 20-20 آدمی کا قافلہ بنتا تھا، قافلہ بنا کے جاتے تھے۔ اب سفر میں جانا ہے مال بیچنے کے لیے، دوستاں بولے چلو بھائی سفر پہ جائیں گے، وہاں مقام پہ جا کے بیچ کے آئیں گے، اچھا منافع ملتا۔ تو بولے ٹھیک ہے منافع ملتا، مگر میری چابی نہیں ہے گھر کی، توڑ کے کر کے سامان وامان لے لیے، وہ کیا بولتے روٹیاں سکے ہوئے جو بھی جیسا بھی تھا سامان توجہ لے کے سفر پہ نکل گئے۔ جہاں بھوک لگتی کھاتے، پانی وانی پیتے، پھر سفر کرتے، پانی پیتے کھاتے پیتے سفر کرتے۔ 8 دن کا سفر ہوگا، 8 دن کا سفر، کتنی دور پہنچ گئے ہوں گے 8 دن میں؟ پیدل بھی رہے تو کتنی دور پہنچ گئے ہوں گے؟ پہنچنے کے بعد نہیں بولے یہاں بھوک لگ رہی کیا کرنا؟ تو بولے بھائی کھانا تو کھانا ہے، ہم کو بھی بھوک لگ رہی، لیکن کھانا ایسے مقام پہ کھائے جب پانی دستیاب ہوا ہے، پانی نہیں ملا تو کیسا ہے، ٹھسکا لگ جائے گا، پانی ہونا چاہیے۔ اب یہ عبدالصمد صاحب بولے نہیں یار تالاب ہے۔ ارے بولے پہلے تو آیا ہی نہیں یار، تو آیا پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ، وہ بھی نہیں یار تالاب ہے۔ بولے تالاب ہے، دیکھو میں چابی اور جو رومال لٹکایا تھا وہ دیکھیں گے، جا کے جھاڑ پہ دیکھو تو چابی اور رومال لٹک گئی۔ بولے دیکھے، میں بولا نہیں میں آیا تو یہاں تالاب بھی ہے، یہاں مجھے لے کے بتا تالاب دیکھو یا تالاب ہے۔ اب نعرہ بلند کیا اللہ اکبر۔ یہ وہ پیر ہے جو 8 دن کی طویل مسافت کے بعد آج ہم اس مقام پہ پہنچے۔ میرے پیر رومال ڈالے تو 8 دن کی مسافت طے ہو گئی، اور رومال ہٹائے تو پھر 8 دن کی مسافت طے ہو گئی، یعنی رومال ڈال کے نکالے تو 16 دن کی مسافت میرے پیر کو لمحے میں کرا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ تو ایسے تو ہمارے پیر ہیں جس کے ہم غلام ہیں۔ سرکار پیران پیر فرمائے میرا مرید مشرق میں ہوگا اور میں مغرب میں، میرا مرید مجھے پکارے گا امداد کے لیے تو میں اس کی امداد کے لیے آ جاؤں گا۔ ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک صاحب آ کے عرض کیے حضرت میری اہلیہ کے سر میں درد ہو رہا ہے، بڑے بڑے اطباء ڈاکٹرز کے پاس معالج کرا چکے ہیں، علاج کروا چکے ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو آپ فرمائیں وہ جن ہے، اس کے کان میں جا کر بولو اپنے مقام پہ چلے جا ورنہ تجھے پیرانے پیر پھانسی دیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جا کر میری بیوی کے کان میں ایسا ہی کہا تجھے پیرانے پیر حکم دیتے ہیں چلا جا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو آج تک مرے دم تک میری بیوی کو کبھی سر کا درد نہیں ہوا۔